بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے سرکاری مالیات کی چیپٹرز کی۔ سرکاری مالیات میں ہم پہلے سرکاری مالیات کی تعریف بتائیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر سرکاری مالیات کے بعد ہم پھر ٹیکسوں کے حوالے سے بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو سرکاری مالیات ہم کہتے ہیں کہ سرکاری مالیات کا شعبہ معاشیات اور سیاسیات دونوں کے درمیان بالکل واضح ہے۔ اس کا تعلق حکومت کی آمدنی اور اخراجات سے ہے۔ اس میں اس بات کا جائزہ بھی لیا جاتا ہے کہ حکومت کس طرح اپنی آمدنی اور اخراجات میں مطابقت پیدا کرتی ہے۔ آسان الفاظ میں ہم سرکاری مالیاتی پالیسی کی تعریف ان الفاظ میں کر سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ سرکاری مالیات میں اس بات کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ حکومت کی آمدنی کے ذرائع کون سے ہیں اور ان ذرائع سے حاصل کردہ آمدنی کو وہ کس طرح عوام کی فلاح بہبود پر خرچ کرتی ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں سرکاری مالیات سے مراد یعنی اس میں اس بات کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ حکومت کی آمدنی کے ذرائع کون سے ہیں اور ان ذرائع سے حاصل کردہ آمدنی کو کس طرح عوام کی فلاح بہبود پر وہ تقسیم کرتی ہے یا خرچ کرتی ہے۔ مالیاتی پالیسی کے کچھ مقاصد بھی ہوتے ہیں۔ اس کے مقاصد اور جو زرعی پالیسی کے مقاصد ہیں کافی حد تک ان میں سملرٹیز ہوتی ہے، کچھ ان کے کامنس بھی ہوتے ہیں مقاصد۔ ان میں چند ایک مکمل روزگار کا حصول ہے، تجارتی چکروں کا خاتمہ ہے، دولت کی منصفانہ تقسیم ہے، تیز رفتار معاشی ترقی یعنی معاشی ترقی کی رفتار میں اضافہ کرنا ہے، صارفین اور عاجرین کے حقوق کا تحفظ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہم ٹھیک ہے ان میں سرکاری مالیات اور نجی مالیات میں مماثلت بھی ہے۔ مماثلت کیسے ہے کہ ان میں آمدنی اور خرچ کے توازن میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ نجی طور پر جس طرح ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے اخراجات اس کی آمدنی سے بڑھنے نہ پائیں، جسے دوسروں کا مقروض نہ ہونا پڑے، بالکل اسی طرح حکومت کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کے اخراجات اور آمدنی میں توازن برقرار رہے اور اسے قرضے نہ لینے پڑیں، جس کے لیے حکومت متوازن بجٹ بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ سیکنڈ، محدود ذرائع کا بہترین استعمال ہوتا ہے۔ عام افراد اپنی محدود آمدنی کو اس سے استعمال کرتے ہیں اس سے زیادہ افادہ حاصل کر سکیں۔ بالکل اسی طرح حکومت بھی اپنی آمدنی کو اس طرح استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ اس سے زیادہ معاشرتی فلاح بہبود میں اضافہ ہو سکے۔ اسی طرح قرضوں کی ضرورت ہے۔ عام افراد کو کبھی کبھار اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے ان کو پورا کرنے کے قرضے کی ضرورت پڑتی ہے، جسے وہ دوستوں یا بینکوں سے حاصل کر کے پورا کرتے ہیں۔ حکومت بھی اپنے بڑے ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے قرضے کی ضرورت پڑتی ہے، جسے وہ اندرونی اور بیرونی ذرائع سے پورا کرتی ہے۔ اس طرح سرمایہ کاری بھی ہے۔ جس طرح عام افراد یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی آمدنی میں کچھ حصہ بچا کر کاروبار میں لگائیں اور اپنی آمدنی میں اضافہ کریں، اس طرح حکومت کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے کچھ وسائل بچا کر سرمایہ کاری کے کاموں میں لگائیں اور آمدنی میں اضافہ کریں۔ پھر سرکاری مالیات اور نجی مالیات میں فرق بھی ہے۔ جیسے ہم نے مماثلت کی بات کی، اسی طرح ان میں کچھ فرق بھی ہے۔ فرق بھی آمدنی اور خرچ میں توازن ہے۔ عام افراد پہلے اپنی آمدنی کا اندازہ لگاتے ہیں، پھر اس کے مطابق اپنے اخراجات کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ آمدنی سے ان کے اخراجات بڑھنے نہ پائیں۔ اس عرصے میں اگر ان کی آمدنی کم یا زیادہ ہو جائے تو آمدنی کے مطابق اپنے اخراجات کو کم و بیش کر لیتے ہیں، یعنی ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد حکومت پہلے اخراجات کا اندازہ لگاتی ہے، پھر اخراجات کے مطابق اپنی آمدنی حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے، جو کہ وہ ٹیکسوں کے ذریعے یا اندرونی اور بیرونی ذرائع سے قرضہ کے ذریعے حاصل کرتی ہے۔ سیکنڈ، عرصہ وقت ہے۔ حکومت بجٹ میں اپنی آمدنی اور اخراجات کا تخمینہ 1 سال کے لیے لگاتی ہے۔ آنے والے سال سے کہاں سے اور کتنی آمدنی حاصل ہوگی اور اسے کس مد پر خرچ کرنا ہے۔ اس کے برعکس عام لوگ اپنی آمدنی اور اخراجات کا اندازہ مختلف اوقات کے لیے لگاتے ہیں۔ کچھ لوگ اجرت ڈیلی ویجز پر کام کرتے ہیں روزانہ کی بنا پر، کچھ لوگوں کو ہفتہ وار، زیادہ تر ملازم پیشہ لوگوں کو تنخواہ ماہانہ ملتی ہے، کاشتکار کو فصل پکنے پر آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ یوں ہر شخص اپنے اخراجات کا اندازہ دوبارہ آمدنی حاصل ہونے کی مدت کے لیے لگاتا ہے۔ عام افراد کی بجٹ کی مدت مختلف ہوتی ہے، جبکہ حکومت کی بجٹ کی مدت 1 سال ہوتی ہے۔ پھر بجٹ کی نوعیت کیا ہے؟ عام افراد زیادہ آمدنی سے اخراجات کو کم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور مستقبل کے لیے کچھ نہ کچھ بچائیں تو ان کے لیے بہتر ہوتا ہے، جبکہ حکومت کے لیے ہر سال فاضل بجٹ نامناسب تصور کیا جاتا ہے، یعنی وہ ظاہر کرتا ہے کہ حکومت کی پالیسی زیادہ اچھی نہیں ہے، یعنی لیک آف گورنمنٹس ہے۔ حکومت اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے خسارے کی سرمایہ کاری بغیر گارنٹی کے نوٹ بھی چھاپ سکتی ہے، جبکہ عوام ایسا نہیں کر سکتے۔ ذاتی مفاد اور بامقابلہ ملکی مفاد ہوتا ہے۔ عام افراد اپنی آمدنی اور اخراجات کی پالیسی میں ذاتی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہیں اور اس بات کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ منافع زیادہ سے زیادہ ہو جائے، جبکہ حکومت اپنی آمدنی اور اخراجات ملکی اور اجتماعی مفاد کو پیش نظر رکھتی ہے۔ پھر مالیاتی پالیسی کی منظوری ہے۔
عام لوگ اپنی آمدنی اور خرچ کے سلسلے میں کسی سے مزدوری نہیں لینی پڑتی، جبکہ سرکاری آمدنی اور اخراجات کے سلسلے میں باقاعدہ بجٹ تیار ہو جاتے ہیں، جس کی پہلے کابینہ سے منظوری لینا پڑتی ہے، پھر یہ بجٹ اسمبلی میں پیش ہوتا ہے، جس پر کافی بحث ہوتی ہے، تبدیلیاں ہوتی ہیں، امینڈمنٹ لائی جاتی ہیں، پھر یہ بجٹ اسمبلی سے منظور کروایا جاتا ہے۔ تبدیلیاں: حکومت کی آمدنی کے وسائل چونکہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے حکومت اپنی آمدنی اور اخراجات میں بڑی بڑی تبدیلیاں لا سکتی ہے۔ ضرورت پڑنے پر انہیں خسارے کی سرمایہ کاری یا غیر ملکی امداد سے بھی پورا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس عام لوگ کے وسائل چونکہ محدود ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنے ان محدود وسائل کی بنا پر اپنے مالیات میں غیر معمولی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح مالیات کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ عام لوگ اپنے اخراجات اور آمدنی کے ذرائع کو خفیہ رکھتے ہیں اور وہ اپنے بجٹ کو ظاہر نہیں کرتے یا ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے۔ اس کی کئی وجوہات ہو جاتی ہیں، مثلا چوری اور ڈاکے بھی ہو سکتے ہیں یا انکم ٹیکس وغیرہ کا خوف بھی ہو سکتا ہے اس وجہ سے بھی۔ جبکہ حکومت اپنے بجٹ اسمبلی میں پیش کرتی ہے، اس کے اخبار اور ٹیلی ویژن کے ذریعے اشتہار بازی کی جاتی ہے تاکہ عوام کو معلوم ہو سکے آئندہ سال میں حکومت کن کن مدات سے اور کتنی آمدنی حاصل ہوگی اور اسے کہاں کہاں خرچ کیا جائے گا۔ اسی طرح مالیات کا ریکارڈ بھی ہے۔ سرکاری مالیات میں حکومت اپنی آمدنی اور اخراجات کے تمام اعداد و شمار کا باقاعدہ ریکارڈ رکھتی ہے اور نئے بجٹ میں سابقہ بجٹ سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ عوام اپنے اخراجات اور آمدنی کا ریکارڈ نہیں رکھتی۔ بلکہ پاکستان جیسے ترقی منزل میں تو نجی مالیات کا ریکارڈ رکھا ہی نہیں جا سکتا۔ پھر غیر ملکی تحائف اور قرضے ہیں۔ بعض ناگہانی حالات مثلاً سیلاب آ جاتے ہیں، زلزلے، خشک سالی یا قحط وغیرہ کی صورت میں حکومت کو بڑی مقدار میں غیر ملکی تحائف اور امداد ملتی ہے، جبکہ نجی صورت میں ایسی کسی قسم کی غیر ملکی امداد وغیرہ نہیں ملتی۔ منصوبہ بندی کا عرصہ: حکومت بڑے بڑے ایسے ترقیاتی منصوبے مثلاً ڈیم، نہریں، ریلوے لائن، سڑکیں اور توانائی کے بڑے منصوبوں کی تعمیر وغیرہ، بیراجوں کی تعمیر وغیرہ، بڑے بڑے پلوں کی تعمیر وغیرہ، جن سے آنے والے نسلوں کو فائدہ ملتا ہے، اس کے برعکس نجی طور پر عام طور پر لوگ ایسے قلیل المدت منصوبے بناتے ہیں، یعنی شارٹ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں جن سے وہ خود فائدہ اٹھا سکیں، یعنی عام آمدنی اپنی ذات کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں، یعنی عام آدمی اپنی ذات کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں، جبکہ حکومت زمانہ، حال اور مستقبل کے بارے میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے سرمایہ کاری کرتی ہے۔ یہ ہمارا ٹاپک تھا سرکاری مالیات۔ ٹھیک ہے، سرکاری مالیات، اس کی مماثلت ان کی نجی مالیات کے ساتھ، پھر سرکاری مالیات اور نجی مالیات میں کیا فرق کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو نیکسٹ ہم بات کریں گے ٹیکسز کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے۔